پہلاج ہی ہم سب کا بیٹا ہے، میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے. اقرار بھائی جب بھی کسی فورن ٹور پہ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں قرۃ العین بھابھی ساتھ ہوتی ہیں. کہیں آپ کو ادھر تو نہیں رکھا کام شام کرنے کے لیے اور ادھر انجوائے ہو رہا ہے؟ ہماری جو پہلی بھابھی تھیں وہ رضامند تھیں جب آپ کے ساتھ شادی ہوئی اقرار بھائی کی. یاسر شامی بھائی ہیں، وہ اکثر یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. یاسر میرا بیٹا ہے. اچھا. یاسر میرا منہ بولا بیٹا ہے. اقرار بھائی یوٹیوب پہ ویڈیوز کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی جو ہے نا یوٹیوبرز کی طرح پیسہ چھاپنے کے لیے ڈالرز کے لیے کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی کام پیسہ کمانے کے لیے کر رہا ہے یا اس سے ارن کر رہا ہے، اس میں حرج تو نہیں ہے. اپنے آپ کو بلیس فیل کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایموشنز میں یہ بات بہرحال نہیں کہنی چاہیے؟ معاف کرے اللہ، معاف کرے اللہ، معاف کرے. کوئی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح اقرار صاحبہ. آپ ان کو جانتے ہیں، آپ ان کے یوٹیوب چینل پہ بھی انہیں فالو کرتے ہیں اور آپ انہیں بہت سے مختلف ٹی وی چینلز پہ پروگرام کرتے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اقرار بھائی کی اہلیہ بھی ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے اقرار بھائی سے ملی اور کیسا چل رہا ہے یوٹیوب اور آج کل کسی چینل پر کیوں نظر نہیں آ رہی. آئیے فرح صاحبہ سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب آپ نے مزے مزے کی باتیں کرنی، کوئی سیریس باتیں نہیں کرنی. فرح آپ ہی سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا تمام کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں؟ اقرار بھائی اتنا ہٹ پروگرام کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہیں، آپ کا بیٹا بھی یوٹیوب پہ ہے، آپ ٹی وی پہ پروگرام کرتی تھیں، ساتھ یوٹیوب کر رہی ہیں. ناظرین اس کے علاوہ یہ پہلے بٹ کڑاہی بھی چلا رہی تھیں اور آج کل جو ہے یہ ریئل اسٹیٹ کا کوئی کاروبار بھی کر رہی ہیں. کوئی کام چھوڑنا بھی ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں جو ورکوہولک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اگر آپ گھر پہ بٹھا دیں گے تو وہ بڑے بے چین ہو جائیں گے. کام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. اور یوٹیوب نا بہت مزے کا میڈیم ہے. اس کا جہاں کوئی غلط استعمال کر رہا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں آپ کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہے. کوئی اگر کسی چینل میں آپ کام کرتے ہیں تو بہت ساری ریسٹرکشنز ہو جاتی ہیں، جیسے ابھی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے نا، آپ بھی فیس کر رہے ہوں گے. تو یہاں پر آپ جو سوچتے ہیں، جو آپ کی رائے ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے. لیکن یوٹیوب ایک اچھے پلیٹ فارم کے ساتھ پے بھی اچھا کرتا ہے. پے اچھا کرتا ہے اگر آپ محنت دیکھیں. جس کام میں آپ محنت کریں گے آپ کو وہ چیز پے بیک ضرور کرے گی. ابھی جیسے لوگ کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ اپنا لائف سٹائل دیکھیں، آپ یہ دیکھیں، آپ وہ دیکھیں. تو میں نے 2007 میں باقاعدہ طور پر صحافت کی دنیا میں قدم رکھا تھا. اس سے پہلے میں اسٹوڈنٹ جب تھی تو چھوٹے چھوٹے سے پروجیکٹس کیا کرتی تھی. اتنے سال کی محنت کرنے کے بعد اگر ابھی مجھے کوئی مناسب تنخواہ ملتی ہے تو وہ صرف ایک دن میں نہیں ملی، اس میں اتنے سال کی محنت شامل ہے. آپ نے جیسے کچھ عرصہ پہلے کریئر شروع کیا، آپ ابھی جو سیلری لے رہے ہیں آج سے 10 سال بعد وہ تو نہیں رہے گی نا. تو جہاں محنت کریں گے، جہاں لگے رہیں گے، اللہ تعالیٰ پھر نوازے گا نا. اچھا فرح آپ نے 2007 میں صحافت میں قدم رکھا، اقرار بھائی کی لائف پہ قدم کب رکھا؟ ہماری شادی 2012 میں ہوئی تھی اور ہماری ملاقات 2010 میں ہوئی تھی. میں اے آر وائی میں جاب کر رہی تھی، اقرار بھی اے آر وائی میں، ہم ساتھ میں نیوز پڑھتے تھے. اور اسی دوران پھر رشتے کی بات ہوئی جو کہ فیملی تک اقرار نے پہنچائی. اقرار فیملی میں رشتہ لے کر گئے، وہاں سے اگری کیا فیملی نے. اس کے بعد 2012 میں شادی ہوئی. اقرار بھائی پہلے سے میرڈ تھے، جی. تو ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو جانا جو پہلے سے میرڈ ہوں. بہت سی خواتین آپ کو اس بات پہ جو ہے نا تنقید بھی کرتی ہیں کہ یہ انہوں نے پہلی بیوی کا یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو یہ آپ کو تب یہ چیزیں ذہن میں آئیں کہ میں اقرار کے ساتھ شادی کر رہی ہوں جن کے پہلے سے ایک بیوی موجود ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا ریلیجن آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، دوسرا آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اور حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے، تو پھر اس حق پہ سوال کرنے والے کوئی بھی نہیں ہوتے. اور دیکھیں دونوں خاندان اپنی اپنی جگہ پر بڑی خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو جو چیزیں جو قیاس آرائیاں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہیں، نہ میری طرف سے کوئی بات سامنے آتی ہے، نہ دوسری فیملی کی طرف سے باتیں آتی ہیں. تو پھر ہم اندازے لگاتے ہیں، ہمیں بڑے تکے ہمارا لگانے کام ہے. کا شوق ہے. تو وہی بات ہے کہ اگر ایسی ہی کوئی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کوئی کبھی عمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا حکم نہ دیتے، منع فرما دیتے. اللہ تعالیٰ ہی ایسی خاتون کے لیے کوئی سزا رکھ دیتے. حالانکہ یہ تو جزا کا کام ہے، اس پہ تو ثواب ملے گا، یہ تو اچھائی ہے. ہماری جو پہلی بھابھی تھیں وہ رضامند تھیں جب آپ کے ساتھ شادی ہوئی اقرار بھائی کی؟ جی بالکل ان کی رضامندی سے شادی ہوئی. اور اس بارے میں اقرار آپ کو زیادہ بہتر بتا سکے کیونکہ ان کے اینڈ کی بات ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ اقرار بھائی جب بھی کسی
فورن ٹور پہ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں قرۃ العین بھابھی ساتھ ہوتی ہیں, کہیں آپ کو ادھر تو نہیں رکھا کام شام کرنے کے لیے اور ادھر انجوائے ہو رہا ہے؟ وہ سال میں ایک ایک ٹور ہوتا ہے ہمارا, جب ایک بار اینی اور پہلاج جاتے ہیں, ایک بار میں جاتی ہوں. اس کے علاوہ مجھے ویسے بھی ٹریولنگ کا شوق ہے تو میں پرسنلی بھی چلی جاتی ہوں, لیکن وہی بات ہے کہ فیملی ممبرس ہیں سارے, تو جب ایک جاتا ہے تو دوسروں کو خوشی ہوتی ہے, جب دوسرا جاتا ہے تو پہلے والوں کو خوشی ہوتی ہے, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, تفریق اور تقسیم نہیں ہے. ماشاء اللہ آپ کی شادی کو بھی تقریباً 10 سال جی ہونے والے ہیں, جی تو ہو چکے ہیں, اب 11واں سال ہے یہ ماشاء اللہ اللہ پاک اس کو 100 سالوں تک لے کر جائے. انشاءاللہ. اچھا فراپی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کی رشتہ دار ہیں جی جی جی. تو ان کے ساتھ آپ کا روایتی سوتنوں والا تعلق ہے یا ایک اچھے فرینڈلی ماحول میں جس طرح پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں؟ بالکل ایسا کوئی رائیولری نہیں ہے ہماری, جب بھی بات ہوتی ہے اچھے نوٹ پہ ہوتی ہے, کبھی کبھی بہت عرصہ بات نہیں ہوتی, کبھی کبھی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی ملاقات دنوں بعد ہو جاتی تھی, کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی ہے, تو ایسے چلتا رہتا ہے. کیونکہ وہی بتایا نا, دونوں لوگ اپنی اپنی زندگیاں اپنے اپنے طرز سے گزار رہے ہیں, اپنے اپنے کاموں میں اپنی اپنی چیزوں میں مصروف ہیں, تو ویسے ہی جیسے نارمل لوگ ہوتے ہیں, جیسے نارمل حالات میں ہوتے ہیں. اصل میں یہ ساری ذہن کی بات ہے, ایکسیپٹنس کی بات ہے, جہاں آپ چیزوں کو جس طرح سے سوچنے لگیں گے آپ کی زندگی ویسے ہی ہو جائے گی. اگر آج میں بھی بیٹھ کے بہت سی چیزوں پر نگیٹو انداز میں سوچنے لگ جاؤں تو میں نگیٹو ہی ہوتی چلی جاؤں گی. تو اب یہ آپ اپنے دماغ کو جس طریقے سے ٹرین کریں گے وہ ویسا ہی بنے گا. اچھا فراپی, آپ صاحب اولاد ہیں؟ کیونکہ میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ بتا رہی تھی کہ کیا میری بیٹی ہے, یا اس طرح کا کوئی ٹاپک تھا, تو کوئی بیٹی یا بیٹا اللہ پاک نے عطا کیا ہے یا ابھی کیا معاملہ تھا؟ پہلاج ہی ہم سب کا بیٹا ہے, ماشاء اللہ. میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے, اور اس بارے میں کافی یوٹیوب پر لوگوں نے لوگوں کو حق ہے ڈسکس کرنے کا, حق ہے بالکل ڈسکس کریں, لیکن میں حق کہتی ہوں سمجھتے ہیں لوگ, حق سمجھتے ہیں. لیکن صحیح والی بات ڈسکس کرے نا, وہ کوئی اعتراض نہیں, پیار ہے, محبت ہے, ان کا ایک انداز ہے, ذاتی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں. تو وہ میں نے جب بھی اپنے بھانجے بھتیجے کسی بھی بچے کے ساتھ پکچر لگائی ہے تو وہ میرا بیٹا بیٹی بنا دی ہے. ظاہر ہے وہ بھی میرے بیٹا بیٹی ہیں, لیکن میں ان کی سگی والی والدہ نہیں ہوں, تو اس لیے میں نے بتایا کہ بھائی جب بھی میں کیوں چھپاؤں گی, میرے بچے ہوں گے تو میں ان کو کیوں چھپاؤں گی, تو آپ لوگ ایسی باتیں نہ کریں, اس کو جو سچ ہے وہ بتائیں. اچھا فراپی, اقرار بھائی جس دور میں پروگرام کیا کرتے تھے بہت ہٹ تھا, اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے یوٹیوبرز بھی اسی نوعیت کا پروگرام کر رہے ہیں, بہت سے ٹی وی چینل بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں. تو پہلے اور اب میں کیا فرق ہے؟ کوئی پبلکسٹی یا جو ایک عوام میں مقبولیت ہوتا ہے اس میں فرق آیا؟ ابھی جب اقرار نے پروگرام شروع کیا تھا اس سے پہلے بھی لوگ اس انداز کے پروگرام کرتے تھے, اس کے بعد بھی لوگ اس انداز کے لیکن جس پروگرام طرح کرتے سے ہیں. اقرار بھائی کو جی پیار اور محبت ملی وہ کیونکہ انہوں نے جس طرح سے ایک نئی جہت میں اس پروگرام کو لے گئے, جتنا ڈیپ ڈاؤن جا کے وہ چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور جتنی مشکل میں انہوں نے اپنی زندگی ڈال دی مافیاز کو بے نقاب کرنے میں, وہ کسی اور نے اتنا زیادہ ڈیٹیلڈ کام نہیں کیا ہوگا, اور بہت عرصے سے وہ کر بھی رہے ہیں. ابھی تھوڑی سی پولیٹیکل سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ سب کی نظریں تو سیاست کی طرف لگ گئی ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ARY بھی آج کل کافی زد پر ہے, تو حالات تھوڑے سے مختلف ہو گئے ہیں, لیکن انشاءاللہ ARY بھی دوبارہ عوام کے سامنے آئے گا, اقرار کے بھی اسی طرح سے پروگرامز سامنے آئیں گے اور کام کرتے رہے گا. آج کل اقرار بھائی یوٹیوب پہ ویڈیوز کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی جو ہے نا یوٹیوبرز کی طرح پیسہ چھاپنے کے لیے ڈالرز کے لیے کر رہے ہیں, تو اس میں بھی کچھ صداقت ہے یا واقعی یہ جس ٹاپک پہ باہر حل کر رہے ہیں وہ بڑا ایک سیریس ٹاپک ہے؟ دیکھیں اگر کوئی بھی کام پیسہ کمانے کے لیے کر رہا ہے یا اس سے ارن کر رہا ہے, اس میں حرج تو نہیں ہے, یہ تو اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے. کوئی کسی بھی شخص کو یہ حق پہنچتا ہے. آپ دیکھیں ویسے بھی سرچ کر کے دیکھ لیں, جو بڑے بڑے سٹارز ہیں انہوں نے بھی اپنے یوٹیوب چینلز بنائے ہیں, ہمارے ہمسایہ ملک کے بہت سے لوگوں نے یوٹیوب چینلز بنائے. اس کی سب سے جو پازیٹیو بات ہے نا کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں, جو بتانا چاہتے ہیں, وہ آپ کا انسینسرڈ چلا جاتا ہے. چینل پہ بہت سی چیزیں وہ ہو جاتی ہیں, اور اگر اس کے ذریعے سے کوئی پیسے کما رہا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اچھا میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو یاسر شامی بھائی ہیں وہ اکثر یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے پروگرامز میں, کوئی رشتہ دار ہیں یا کوئی فیملی فرینڈ ہیں؟ یاسر میرا بیٹا ہے. اچھا یاسر میرا منہ بولا بیٹا ہے, اور بڑا پیارا بچہ ہے, اور یہ ہم یاسر کو آج سے نہیں جانتے ہیں. جس وقت یاسر شامی نہیں تھا, آج تو ماشاءاللہ وہ سوشل میڈیا کا اٹ کنگ سیلف اے ہے, برانڈ. بالکل برانڈ ہے. ابھی اس نے کام شروع بھی نہیں کیا تھا, اس وقت سے جانتے, تو اس سے پیار کا, محبت کا ایک بالکل الگ گھر کا تعلق ہے. وہ ہمارے گھر کا ہی بچہ ہے, بیٹا ہی ہے میرا. اچھا یاسر شامی کی بات شروع ہوئی ہے تو ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ یاسر شامی اور اقرار بھائی نے ایک انٹرویو کیا تھا پچھلے 14 اگست پہ, جس میں بہت سی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا دونوں حضرات کو. وہ کیا معاملہ تھا؟
وہ آپ کو پتہ ہے 14 اگست پہ ایک واقعہ ہوا تھا جب سب کو پتہ چلا، سب نے اس کو کنڈیم کیا، سب کے لیے وہ بڑا ہی ایک میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ وہ جذباتی معاملہ ہو گیا تھا. اسی طرح ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک جذباتی معاملہ تھا، ان کی ہمدردیاں اس خاتون کے ساتھ ہوئیں. میں نے بھی ویڈیو بنائی اور بھی بہت سے لوگوں نے ویڈیوز بنائی. لیکن پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ صحافی کو بھی جب پہلے ایک لیڈ ملتی ہے پھر وہ اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے، چیزیں رخ بدلتی جاتی ہیں. تو اسی طرح سے اس چیز نے بھی رخ بدلا، ایک بہت سی ایک چیزیں اور بات ثابت ہو کی گئیں. کہ میں اپنے آپ کو بلیس فیل کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایموشنز میں یہ بات بہرحال نہیں کہنی چاہیے تھی؟ ایموشنز میں تو انسان سوچتا ہی نہیں ہے نا، جذباتی ہے، کچھ جی بھی جی. بول دیتا ہے. مطلب ان کا وہ نہیں تھا، مطلب کچھ اور تھا جس کو اور طرح سے پرسیو کیا گیا. بعض اوقات احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے میرا خیال ہے کہ ہم اس قدر جو ہے حالات میں رہ رہے ہیں کہ اللہ نے اگر بیٹی نہیں دی تو مجھے اچھا بالکل، فیل ہو رہا کیونکہ وہ بیٹیوں والے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، وہ پریشانی اس کو کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح سے بات کر دی. ورنہ جتنا وہ بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، اسرار ہے میرا دیور، اس کی بیٹیوں سے بہت پیار ہے اقرار کا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بچیاں ہوتے ہیں وہ ان کو بیٹی بہن بالکل اس ایسے ہی طرح ہے. سے بلاتے ہیں. تو ان کا وہ مطلب نہیں تھا جس طرح سے لوگوں نے ان کو لے لیا اور پورٹرے کیا یا تنقید کی.